السلام علیکم. تو یہ میری جو ہے سب سے پہلی ویڈیو ہے اور میں نے یہ ویڈیو اپنے چینل پہ سب سے پہلے سوچا کہ میں اپنے قائد اعظم کے اوپر بناؤں، تو اسی لیے میں نے سب انفارمیشن کلیکٹس کیے اور وہی انفارمیشن جو مجھے حاصل ہوئی ہے وہی میں اپنی آڈینس کو بتانا چاہوں گا، کیونکہ سب سے پہلے تو میرا سب سے پہلا چینل ہے. تو اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہو یا آپ کو کچھ ایسے سمجھ نہ آ رہا ہو تو میں بھائی اس کے لیے پہلے سے ہی سوری کر رہا ہوں ویڈیو شروع ہونے سے پہلے. باقی آپ دیکھیں اور ویڈیو کو. تو وہی سب سے پہلے قائد اعظم کے اوپر ہے. اس کے اوپر میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ 1876 میں 25 دسمبر کو وزیر مینشن کراچی میں ایک بچہ پیدا ہوتا ہے. اس کا نام محمد علی جناح رکھا گیا. وہ اپنے 7 بہن بھائیوں میں سب سے بڑے تھے. ان کے اوپر بہت سے پروفیسرز اور بہت سے لوگوں نے کئی باتیں لکھی، جس میں سے میں آپ سے صرف ایک بک کا نام شیئر کر رہا ہوں، جو کہ اسٹینلی وولپٹ. یہ ایک بہت مشہور پروفیسر ہے. انہوں نے قائد اعظم کے اوپر اپنی ایک بک میں لکھا ہے جناح آف پاکستان جس کا نام ہے. اس میں لکھتے ہیں کہ بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جو تاریخ کا دھاگا بدل کر رکھ دیتے ہیں، اور ایسے لوگ تو اور بھی کم ہوتے ہیں جو دنیا کا نقشہ بدل کر رکھ دیتے ہیں، اور ایسے بہت کم ہوتے ہیں جو نئی مملکت قائم کر دیتے ہیں. محمد علی اس میں یہ لکھتے ہیں کہ محمد علی جناح وہ شخصیت ہیں جنہوں نے یہ تینوں کام، مطلب جو میں نے ابھی آپ سے کہا، یہ تینوں کام محمد علی جناح نے سب سے کم وقت میں کر کے دکھایا. تو اس سے نہ صرف مسلمان بلکہ جو نان مسلم ہیں وہ بھی ان سے انسپائر ہوئے. یہ بنا آپ لوگوں کو بتانے کا یہ مقصد ہے کہ صرف قائد اعظم ہمارے لیے ضروری نہیں ہے، جو نان مسلم ہیں وہ بھی قائد اعظم کی کریکٹرسٹکس سے بہت ہی زیادہ خوش ہو رہے ہیں. ان کو انسپائریشن مل رہی ہے قائد اعظم سے. تو اپنے قائد اعظم کی جو ہے عزت کریں، نہ کہ ان کا مذاق بنائیں جس طریقے سے سوشل میڈیا پہ بنایا جا رہا ہے. اس کے بعد ہم آگے بڑھتے ہیں قائد اعظم کی بایوگرافی. اس میں آپ کو شارٹ کر کے بیسکلی بتا رہا ہوں. انہوں نے اپنی تعلیم کا آغاز ممبئی کے اسکول سے کیا. اس کے بعد سندھ مدرسے سے تعلیم حاصل کی. انہوں نے برطانیہ کی تجارتی کمپنی سے منسلک ہوئے 1892. اس کے بعد انہوں نے ڈگری حاصل کری اور سیاست میں ان کا داخلہ ہوا، کیونکہ اب ان کا سیاست میں اس لیے داخلہ ہوا کیونکہ ان کا شوق تھا، اور شوق کی وجہ ان کو اپنے مسلمانوں کی فکر بھی تھی. اور وہ برطانویوں کو اس خطے سے، مطلب فارینرز کو اس سب کانٹیننٹ سے نکالنا چاہتے تھے، کیونکہ وہ بار بار ان کی معاملات میں پرائیویٹ چیزوں میں بات کرتے تھے. اس کے بعد پھر انہوں نے اس کے لیے سب سے پہلے 1905 میں انہوں نے برٹین کو ورلڈ وار 2 میں سپورٹ کیا. اب اس کا فائدہ کیا ہوا وہ بھی میں آپ کو آگے چل کے بتاؤں گا. اس کے بعد 1913 میں انہوں نے مسلم لیگ جوائن کری، اور 1916 میں وہ وہاں کے صدر منتخب ہوئے. پھر 1940 میں انہوں نے دنیا کے آگے 2 نیشن تھیوری رکھی، جس کا فائدہ یہ ہوا کہ برٹش نے تو سب سے پہلی کنٹری تھی جس نے اس 2 نیشن تھیوری کو مانا اور ان کی مدد کی کہ وہ ایک علیحدہ مملکت، ایک علیحدہ مسلمانوں کی ریاست قائم کر سکیں. اس کے بعد برٹش سے جو تھی وہ انڈین بہت زیادہ غصہ تھے، اور باقی آگے بھی بہت ساری لڑائیاں ہوئیں برٹش کی انڈینس کے ساتھ. اس کے بعد قائد اعظم 1947 میں، تب بھی پاکستان کے آزاد ہونے کے بعد بھی برٹش نے ان کو بہت سپورٹ کیا، ان کے ملک کو. اور 1948 میں 11 سپٹمبر کو قائد اعظم وفات پا گئے. یہ ایک شارٹ بایوگرافی تھی جو میں نے قائد اعظم کے اوپر آپ لوگوں کو بتائی ہے، اور امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو سب اچھی لگی ہوگی. تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہیں بھولیے گا، اور کمنٹس کریں کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ مجھے اور اپنی ویڈیوز میں بہتری لانی چاہیے، کیا نیکسٹ ٹاپک ہونا چاہیے، آپ لوگ کیا چاہتے ہیں. اور یہ ویڈیو بس میں امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو اچھی لگی. شکریہ.